بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ شمس، جس کے متعلق بعض اشارات، جس کے معانی سے متعلق بعض اشارات کل شب کی گفتگو میں کیے گئے، لیکن ابھی بعض اہم اور بہت اہم اشارات باقی ہیں، موضوعات باقی ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ بات عرض کر دوں کہ جو اکثر عرض کرتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کا جو بنیادی موضوع ہے از اول تا آخر، وہ توحید حق صمدی ہے۔ توحید حق صمدی، قرآن مجید کا ہر سورہ بنیادی طور پر اس موضوع سے مربوط ہے، بلکہ ہر آیت اس موضوع سے مربوط ہے۔ لیکن اس بنیادی موضوع کے ساتھ ساتھ بے شمار مضامین قرآن مجید نے پیش کیے ہیں۔ ہر مضمون کے دامن میں نہ جانے کتنے موضوعات اور مضامین موجود ہیں۔ یہ تہ در تہ معانی و مطالب کا مواج قلزم ہے، جو اس کے اہل ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ آج بطور خاص سورہ مبارکہ کے آخری حصے سے متعلق چند اشارات کرتا ہوا گفتگو کو اتمام تک، اختتام تک پہنچاؤں۔ ایک اہم موضوع تو خود نفس ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس انسانی کی حقیقت اور اس نفس انسانی کی ساخت، بناوٹ، اس کی وسعت، اس کی گہرائی، اس کی پہنائی، اس کی فطری نفاست، یہ بہت اہم موضوع ہے، بہت بڑا موضوع ہے۔ صرف اشارہ کر رہا ہوں، گویا عنوان ذکر کر رہا ہوں۔ یونیورسٹیز میں جو سائیکالوجی پڑھائی جاتی ہے اور میڈیکل سائنسز کے ضمن میں یا سائیکالوجی کے ضمن میں جو سائیکیٹری پڑھائی جاتی ہے، وہ سب بہت محدود موضوعات ہیں نفس انسانی کی وسعتوں کے مقابلے میں۔ یہ نفس انسانی جس کو تخلیق کر کے اور بنا سنوار کر حق سبحانہ و تعالی نے بھی ناز فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ہر تخلیق اپنی جگہ ایک معجزہ ہے۔ ایک ذرہ صحرا بھی، ایک پرِ کاہ بھی، ایک زمین پر رینگنے والا حشرہ بھی، ایک کیڑا بھی، حشرات الارض، اور فضاؤں میں پرواز کرنے والے پرندے بھی، سمندر بھی، پہاڑ بھی، درخت بھی، ہر شے اللہ کی، جو اللہ کی مخلوق ہے، جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بنایا ہے، وہ اپنی جگہ فی حد ذاتہ بذاتہ ایک معجزہ ہے۔ لیکن ان تمام معجزات تکوینیہ کے دور درمیان نفس انسانی ایک عظیم معجزہ ہے۔ نفس انسانی، یہ 11 قسمیں جو کھائی گئی ہیں، اس میں آخر کی 2 قسمیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم وما سواہا میں، یہ ماں میں 2 پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ماں من کے معنی میں ہے، یعنی نفس کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم، ومن سواہا، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ ماں مائے مصدریہ ہے، یعنی اس نفس کی قسم اور اس کی بناوٹ کی قسم، اور دونوں پہلو اپنی جگہ اہم ہیں۔ نفس اور اس کی ساخت، جس ساخت کے متعلق حق سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے دوسرے مقام پر، وہاں بھی قسمیں کھا کر فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی
احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین ساخت میں، بہترین تقویم میں، بہترین اٹھان کے ساتھ، بہترین سانچے میں، بہترین ترکیب کے ساتھ، بہترین اعتدال اور توازن کے ساتھ اضداد کو جمع کیا اور اس کو توازن بخشا۔ تو یہ نفس کا موضوع اس سورہ میں بھی اور سورہ 3 میں بھی اور دوسرے بعض مواقع آیات کے ضمن میں بہت اہم ہے۔ قرآن کے عظیم ترین موضوعات میں سے ایک ہے، ضمنی ذیلی موضوعات جو اس کے بنیادی موضوع توحید حق صمدی کے ضمن میں، ذیل میں اور اس کے طفیل میں ابھر کے سامنے آتے ہیں۔ دوسرا موضوع جو اس سے بھی لطیف تر ہے وہ ہے الہام کا موضوع۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ بہت زیادہ قابل غور قابل بحث ہے۔ غالباً اس پہ جتنی بحث ہونی چاہیے حضرات نے نہیں کی ہے۔ الہام کیا ہے، الہام کی حقیقت کیا ہے؟ الہام اور وحی یہ بحثیں ایک دوسرے سے مربوط ہو جاتی ہیں۔ محسوس و ملموس و قریب کی مثال دینے کے لیے میں پھر شعر و ادب کا حوالہ دوں گا کہ شاعری میں بہت کچھ عنصر جو فطری شاعری کا ہے اسے عام طور پر اہل ادب اور اہل فکر کیا کہتے ہیں؟ الہامی شاعری۔ الہامی شاعری کیا ہوتی ہے؟ اگر شاعر صرف صنعتگر نہیں ہے، یعنی تک بند نہیں ہے، یعنی وہ صرف قافیہ پیمائی نہیں کرتا، یعنی وہ صرف الفاظ کو لے کر وزن میں بٹھا کر قافیے باندھ کر شعر موزوں کرنے کی مشق و ممارست نہیں کرتا، بلکہ شعر واقعاً تخلیق کرتا ہے، فطری شاعری ہے اس کی، اور وہ انسان کی فطری کیفیتوں کو اور فطرت الہیہ کی جمالیات کو بیان کرتا ہے بے کم و کاست، تو اس کو کہتے ہیں فطری شاعری، الہامی شاعری۔ جیسے اب اس کے لیے بہت مشہور شعر ہے غالب کا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ یہ الہام کی طرف اشارہ کیا صراحت ہے۔ یا مجھے ایک شعر اور اردو کے ایک شاعر کا یاد آ رہا ہے، مجھ سے کہا جبریل جنوں نے یہ بھی وحی الہی ہے، مذہب تو بس مذہب دل ہے، باقی سب گمراہی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کس دل کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ یہاں پر ٹھہر کر میں جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث اور آپ کے محضر مبارک کا ایک لطیف واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا وابصہ ابن معبد۔ یہ وابصہ، کئی روایات پہ نظر ڈالیے تو پورا ماحول اس طرح سے سامنے آتا ہے۔ ایک روایت میں تو عموماً تمام جزئیات کسی واقعے کی ملتی نہیں ہیں، تو اور علم رجال کی کتابوں کو کھنگالیے اور سیر کی کتابوں کو کھنگالیے تو معلوم ہوتا ہے کہ وابصہ ابن معبد کوئی سادہ انسان نہیں تھا، بلکہ دانشور انسان تھا۔ اور یہ وابصہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا محب بھی تھا، عاشق بھی تھا، اور بہت سن رسیدہ ہو گیا تھا، بوڑھا ہو گیا تھا۔ یہ مسجد میں حضور تشریف فرما تھے، وہ داخل ہوا اور جسے کہتے ہیں ایک طرح سے گھسٹتا ہوا حضور کی طرف آ رہا تھا۔ لوگ ہٹتے جا رہے تھے، حضور کے بہت قریب پہنچا، بہت قریب پہنچا۔ حضور نے اور قریب بلایا۔ بعض روایات میں ہے، اب بہرحال تمام روایات کی سند پر تو بحث کرنا وہ نہیں ہے، میں ایک ماحول جو سامنے آتا ہے وہ عرض کر رہا ہوں، کہ یہاں تک کہ اس کا گھٹنا حضور کے زانوں سے مس کرنے لگا۔ حضور کے پاس یوں بالکل قریب جا کر اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں یہ بھی بتاؤں کہ کیا پوچھنے کے لیے آیا ہے؟
اسے کہتے ہیں اعجاز نبوت. کہ یا رسول اللہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ یہ بھی بتائیں کہ میں کیا پوچھنے کے لیے آیا ہوں اور پھر میرا جواب بھی. حضرت نے فرمایا جئت تسألنی عن البر، تم یہ پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ نیکی کسے کہتے ہیں. یہ لفظ البر جو ہے، بر، یہ بہت 2 کلم 2 حرف یا 3 حرف، چونکہ را جو ہے مشدد. بر، نیکی، یہ لفظ بہت عظیم ہے، اور نیکی کی شناخت بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی. پہچاننے والا اگر نیک نیت ہے، صاف باطن ہے، تو نیکی کی پہچان بہت آسان ہے. اور اگر گفتگو کرنے والا عیار ہے، سیاس ہے، جدید اصطلاح میں مکار ہے، بد نیت ہے، تو پھر نیکی کی شناخت بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. ہر اچھی بات میں برائی کا پہلو نکالنے والے نکال لیتے ہیں اگر ان کا دل برا ہو، نیت بری ہو. تو جب اس نے کہا کہ اور یہ دیکھیے نا، یہ بحث اگر حکمت و فلسفے کی کتابوں پہ نظر ہے حضرات کی، تو وہ جانتے ہیں کہ مکالمات افلاطون میں وہ ڈائلاگس جو دنیا کے فلسفے کے لٹریچر کا عظیم ترین سرمایہ ہے، ان ڈائلاگس میں بعض مقامات ایسے ہیں جو بہت اہم ہیں. اس میں ایک تو نیکی کیا ہے، اس پر جو بحث ہے افلاطون کی، سقراط کی، معاف کیجیے گا، سقراط کی، اور یعنی سقراط کی بحثیں جو افلاطون نے نقل کی ہیں اپنے مکالمات میں، ڈائلاگس میں. تو سقراط، حکیم سقراط، نیکی سے متعلق جب بحث کرتا ہے، یا یعنی ورچو اور بیوٹی سے متعلق جہاں بحث کرتا ہے، حسن، بے پناہ مقامات ہیں. یعنی وہاں حکمت و فلسفہ اور وجدان کا ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے ان مکالمات میں. اور اس کا بھی سبب یہ ہے کہ بعض مصادر نے اس کی توضیح کی ہے کہ سوکریٹس جو ہے وہ نبی اللہ ادریس کے شاگردوں میں سے تھا، یعنی ان کے شاگردوں کے شاگردوں میں سے. یعنی یہ انوار نبوت ہی تھے جو اچھے عناصر اور صحیح عناصر ہمیں سقراط کے فلسفے میں ملتے ہیں. تو بر کی شناخت یعنی نیکی کی شناخت آسان بھی ہے اور آسان نہیں بھی ہے. ظاہر ہے کہ وہ شخص آیا اور حضور سے پوچھنے آیا ہے کیا؟ حضور خود فرما رہے ہیں جئت تسألنی عن البر، تم بر سے متعلق پوچھنے آئے ہو. اس نے کہا یا رسول اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو آپ نے اس سے فرمایا استفت قلبک، استفت قلبک، استفت قلبک، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. اپنے دل سے پوچھو، اپنے دل سے فتوا لو، اپنے دل سے فتوا لو. یہ غیر معمولی بیان ہے حضرت کا. یہ مربوط ہے اس مقام سے. کس دل سے، کس باطن سے، کس ضمیر سے، کس نفس سے پوچھیں؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس دل سے پوچھئے جسے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے الہام کیا جا چکا ہے نیکیوں کا اور برائیوں کا. تو یہ الہام معمولی موضوع نہیں ہے، یہ بہت اہم موضوع ہے، الہام کا موضوع. اور نفس انسانی فطری طور پر ملہم من اللہ سبحانہ وتعالی ہوتا ہے نیکیوں کے تعلق سے، برائیوں کے تعلق سے. بہت دقیق و لطیف بحث ہے اور ضروری بحث ہے، اور اسے عام کرنے کی ضرورت ہے. الہام کیا ہے؟ الہام یعنی کسی بات کا غیب سے دل میں القاء ہو جانا. ایک یہ کہ ظاہری طور پر، اب اسے آپ لفظ الہام کو لفظ کشف سے بھی بدل سکتے ہیں. کشف علمی، کشف ذہنی، کشف قلبی، کشف کے جو مراتب اس فن کے اہل حضرات ہیں انہوں نے جو اس کی وضاحتیں کی. تو کشف اور الہام میں ایک فرق اور بھی ہے. فرق تو ہے ہی ہے، اب اس مختصر گفتگو میں تمام پہلو سمیٹے نہیں جا سکتے ہیں. لیکن بہرحال الہام کا موضوع بہت اہم ہے. الہام شعری صرف کافی نہیں ہے، الہام الہی، الہام واقعی، الہام فطری جو انسان کو سچ اور جھوٹ، نیک و بد، حسن و قبح،
اچھائیوں اور برائیوں کی پوری پوری آگاہی دیتا ہے فطری طور پر، فطرت کی زبان میں۔ یہ اس سورہ مبارکہ کا ایک اہم مقام ہے۔ اس کے بعد یہ تمام کلی مطالب ہیں۔ قرآن مجید ہر انڈیویجول کی بھی تربیت کرتا ہے اور پوری پوری قوموں کی بھی تربیت کرتا ہے، اور دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ کے معاملات ہوتے ہیں، انڈیویجولی ہر ایک سے بھی ہوتے ہیں اور بحیثیت مجموعی پوری پوری قوم سے بھی۔ جب ان حقائق کو قوموں کے تمدن اور ان کی تہذیبوں پر منطبق کریں گے تو پھر اندازہ ہوگا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں فوراً ان مطالب کے بعد ایک گزشتہ زمانے کی معذب قوم کا حوالہ کیوں دیا ہے، سمود کا۔ اس لیے حوالہ دیا ہے، اولاً خطاب براہ راست عرب سے تھا۔ عربوں کے درمیان جس ماضی کے عظیم لیکن معذب تباہ شدہ تمدن کا بار بار تذکرہ ہوا کرتا تھا، ان کی شاعری میں بار بار حوالے آتے تھے، ان کے خطبات میں، ان کے ضرب الامثال میں بار بار حوالے آتے تھے، وہ سمود تھے، عاد و سمود، ان کی بار بار مثالیں دی جاتی تھیں۔ تو ان مثالوں سے مانوس تھا وہ ذہن جس تک توحید حق صمدی کا یہ پیغام پہنچ رہا تھا، قرآن کریم۔ تو اس لیے حق سبحانہ و تعالیٰ نے قوم ثمود اور حضرت صالح اور ان کے ناقہ صالح کا واقعہ یہاں پر نقل فرمایا، اشارہ کیا اس کی طرف۔ تو جو لوگ تہذیب و تمدن سے متعلق یعنی کلچر اسٹڈیز، تہذیب و تمدن کے معنی ہے کلچر اسٹڈیز۔ دیکھیے قدیم جو علم اخلاق ہے اس کو قدیم جو علم فلسفہ ہے اسے بنیادی طور پہ دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ وہ تقسیم بہت معقول تقسیم تھی۔ ایک تھا فلسفہ نظری، تھیوریٹیکل فلسفی، اور ایک تھا فلسفہ عملی۔ پھر فلسفہ عملی میں اس فلسفہ نظری کی بھی 3 قسمیں تھیں اور پھر فلسفہ عملی کی بھی 3 قسمیں تھیں۔ فلسفہ عملی میں جو 3 قسمیں تھیں وہ ان میں سے ایک قسم تھی علم اخلاق۔ علم اخلاق وہ ہے جو بحیثیت فرد ایک انڈیویجول انسان کے اخلاقیات سے متعلق علم تھا۔ یہ دوسرا حصہ تھا اس کا تدبیر منزل، یعنی گھر کو کس طرح سجایا سنوارا جائے، فیملی سے متعلق، خاندان و خانوادے سے متعلق مباحث۔ تیسری قسم تھی سیاست مدن، کہ کس طریقے سے پورے شہروں یا ملکوں کو کا ایڈمنسٹریشن کیا جائے، ان کو کس طریقے سے، ان کی تدبیر کس طرح کی جائے۔ اور سیاست مدن میں جو لفظ سیاست ہے اس کے معنی یہ تھے کہ پوری قوموں اور پورے ملکوں کی تدبیر کرنا، لوگوں کے آپس کے اختلافات، جو کہ اختلافات کا پیدا ہونا ایک لازمی امر ہے، چونکہ یہ دنیا تضادات کی دنیا ہے، یہاں بار بار ٹکراؤ ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ٹکراؤ ہوتا ہے۔ تو سیاست وہ فن ہے جو ٹکراؤ کا حل نکال لے، جبکہ آج کل اس کے بالکل برعکس ہے۔ ویسٹ میں بھی، ایسٹ میں بھی، مشرق اور مغرب میں، یعنی اردو، عربی، فارسی اور ادھر انگریزی اور فرینچ اور جرمن، ان تمام زبانوں میں جو پہلے کلاسیکل ڈیفینیشنز ہیں پولیٹکس کی، سیاست کی، اس میں ڈیفینیشن کے اندر یہ کلاز، یہ شرط، یہ چیز موجود تھی اور پڑھائی جاتی تھی، ابھی پڑھائی جاتی ہوگی، ایسے ہی پڑھا دی جاتی ہوگی، کہ اس کے معنی تھے سیاست کے معنی ہے لوگوں کے اختلافات کو مٹانا، ان کا خوبصورت حل نکال لینا۔ لیکن اب ظاہر دنیا میں سیاست کے معنی ہے اختلافات کو پیدا کرنا، بالکل برعکس ہے۔ تو سیاست مدن، حق سبحانہ و تعالی نے ظاہر ہے کہ انسانوں کو بحیثیت انسان انڈیویجولی بھی، انفرادی طور پہ بھی ترقی کا سفر طے کرنے کی دعوت دی ہے اور راہیں دکھائی ہیں، اور پوری قوموں کو بحیثیت قوم بھی ترقی کرنے کی دعوت دی ہے۔ اصلا ہدف یہی ہے، ہدف الہی، مقصد وحی، مقاصد بعثت انبیاء میں یہ ہے کہ قومیں ترقی کریں اور امن و صلح کے ساتھ ترقی کریں۔
انسان کے جتنے بھی گروہ ہیں وہ صلح و امن و آشتی اور عدل و انصاف کے ساتھ ترقی کریں. بعض روایتوں میں تو منحصر بے فرد ایک ہی مقصد کو بہت اہم قرار دیا گیا ہے کہ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ لوگ عدل و انصاف کا نظام قائم کریں. قسط لیقوم الناس بالقسط، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. ہر انڈیویجول کو اپنی زندگی میں بھی یہ رکھنا چاہیے کہ ہمیں خلاف عدل و انصاف کوئی کام نہ کرنا پڑے، نہ کریں، ہم زبان سے کوئی بات بھی نہ کہیں جو خلاف عدل و انصاف ہو. یہ سمجھیے انسان کا معیار ہے. یعنی انسان کے خلاف، اس کے اپنی ذات کے خلاف بھی کوئی بات جا رہی ہو تو بھی وہ بات کہے، چھپائے نہیں اس لیے کہ یہ بات میرے خلاف چلی جائے گی تو میں نہ کہوں، انکار کر دوں، جھوٹ بولوں، یہاں پر غلط بیانی سے کام لوں. نہیں، کوئی بات میری ذات کے خلاف ہے تو بھی میں اس کا اعتراف کروں. یہ اعتراف انسان کی عظمت کی دلیل ہے، انسان اس سے چھوٹا نہیں ہوتا. لیکن اگر انسان اپنی ذات کی خاطر غلط بیانی سے کام لے تو اس کی عظمت وہیں زائل ہو جاتی ہے. پھر جو انسانی عظمت ہے، انسانی ڈگنیٹی ہے، انسانی اعزاز ہے، انسانی شرف ہے، وہ شرف ختم ہو جاتا ہے. تو انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی قومیں اگر فیصلہ کریں، قبیلے اگر فیصلہ کریں، اور اس سے بڑھ کر قومیں اگر فیصلہ کریں، نیشنز فیصلہ کریں، عدل و انصاف کا فیصلہ کریں. عدل و انصاف کا فیصلہ کرنے والی قومیں نہیں مٹتی، لیکن ظلم کا راستہ اختیار کرنے والی قومیں مٹ جاتی ہیں، جیسے کہ قوم عاد و ثمود مٹ گئی. اس لیے یہاں پر ثمود کا واقعہ، کذبت ثمود، میں سوچتا ہوں کہ آنے والی تاریخ اس کی تفسیر میں مثال کے طور پر تطبیق کی منزل میں کہے گی کذبت امریکہ، کذبت اسرائیل. جب انشاءاللہ اسرائیل کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا اور پھر تاریخ میں تذکرہ ہوگا تو کہا جائے گا کذبت اسرائیل، اسرائیل نے جھوٹ کا سہارا لیا، تکذیب کی. تکذیب، جھوٹ صرف نہیں، ایک جھوٹ ہوتا ہے، ایک ہے تکذیب، یعنی اللہ کو جھٹلانا. کذبت کے معنی ہے جھٹلانا، اللہ کو جھٹلانا، اللہ کے قوانین کو جھٹلانا. تو کبھی یہ جھٹلانا ہوتا ہے زبان سے اور کبھی یہ جھٹلانا ہوتا ہے اقدام سے. آپ عمل ایسا کریں کہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو پامال کریں تو ظاہر ہے کہ غیظ و غضب الہی کا شکار ہوں گے. کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا. اب ظاہر ہے یہ قرآن مجید کا اپنا اسلوب بیان ہے کہ وہ بڑے بڑے تاریخی واقعات کو 2-3 لفظوں میں سمیٹ کے بیان کر دیتا ہے. اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہیں کہ اب وہ عام مورخین کیا ہیں، سن، تاریخ، زمانہ، جگہ، مقام، ان چیزوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور واقعے کی روح کو، واقعے کے اندر جو مورل ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. قرآن مجید ہمیشہ وقت، زمانہ، تاریخ، دن، یہ سب کا تذکرہ نہیں کرتا ہے. واقعے کو اور اس کا لب لباب بیان کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، جس سے انسان کی دل کی روشنی میں بھی اضافہ ہو اور آنکھوں کی روشنی میں بھی اضافہ ہو، بصیرت و بصارت دونوں میں اضافہ ہو. جن علماء نے مأثور تفسیریں لکھی ہیں، یعنی تفسیر روائی، آیات کے ضمن میں حضور علیہ الصلاۃ بہت سی باتیں اور بیان کرتے تھے، انہوں نے یہاں پر اذ انبعث اشقاہا، اس میں ناقہ صالح کے عاقر ناقہ کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ روایت بھی لکھی ہے، جس کا تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اس موقع پر خطاب فرمایا. اور یہ مضمون متعدد روایات میں متعدد مواقع پر آیا ہے کہ حضرت نے فرمایا، یا علی، گزشتہ قوموں میں جو شقی ترین شخص تھا وہ عاقر ناقہ صالح کو نہر کرنے والا، قتل کرنے والا تھا. اور آنے والی قوموں میں جو شقی ترین قوم ہوگا وہ ہوگا جو تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی کو رنگین کرے گا.
یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیح اور ثابت بیانات میں سے ہے۔ دیکھیے اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کہیں سے پڑھیے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جو صحیح روایتیں آئی ہیں ان کو سامنے رکھیے، تو یہ سارا کا سارا بیان بالآخر جا کر فضائل و مصائب محمد و آل محمد سے متصل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں پورا قرآن از اول تا آخر قصیدہ آل محمد ہے۔ کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ خود اگر شمس سے مراد شمس نبوت ہے تو اس کی روشنی سے مراد دین اسلام نور وحی، اور قمر سے مراد نفس رسول علیہ الصلاۃ والسلام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تو گویا یہ سورہ شروع کا حصہ علی کے فضائل ہیں، آخر کا حصہ علی کے مصائب ہیں۔ حضور نے فرمایا اشقى الآخرین کون ہوگا؟ امیر المومنین کا قاتل۔ اس کے بعد جب انسان طغیان، سرکشی کی حدیں پار کر دیتا ہے اور غضب الہی اس کے حق میں واجب ہو جاتا ہے، رحمان کو جب غضب آتا ہے تو پھر وہ ان کے ظلم و جور کا بدلہ انہیں دیتا ہے، اور رحمان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ ولا یخاف عقباہا، کیوں فرمایا ولا یخاف عقباہا؟ اس لیے کہ تحریف شدہ تورات و انجیل میں حق سبحانہ و تعالی کے تعلق سے اس طرح کی عبارتیں درج کر دی گئی ہیں کہ اللہ نے قوموں پہ عذاب نازل کرنے کے بعد رنجیدگی محسوس کی، غمزدہ ہو گیا، خدا گویا پچھتاوا ہوا اسے۔ یہ سب شان ربوبیت اور شان الوہیت کے خلاف ہیں، اور یہ سب تعبیریں نادان، جاہل اور کافر و مشرک لوگوں کی تعبیریں ہیں جو انہوں نے کتاب الہی میں تحریف کر کے درج کی۔ اس لیے ان کا جواب بھی ہے یہاں ولا یخاف عقبہا۔ اللہ جب سزا دیتا ہے قوموں کو تو پھر اسے کوئی حزن یا کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ قادر ہے، عالم ہے، علیم ہے، قدیر ہے، اور اس کا فیض مستمر ہے، کسی قوم کو نافرمانی کے نتیجے میں سزا دے کر وہ اس سے بہتر قوم تخلیق کرتا ہے، اور جو اہل ہوتے ہیں وہی اللہ کی بندگی کے معیار پر مکمل اترتے ہیں۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سورج کی روشنی سے بھی پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ سورج جو ہمیں نظر آتا ہے آنکھوں سے، اس سورج کی روشنی سے بھی فائدہ اٹھا سکیں جسے شمس نبوت و رسالت کہتے ہیں، اور قمر ولایت سے بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور ہم اپنی روح کی روشنی سے بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اپنے قلب کو بھی پاک و پاکیزہ کر سکیں، اپنے نفس کا تزکیہ کر کے اسے پروان چڑھا سکیں، اور خود انڈیویجولی بھی اور اپنی پوری ملت کو بھی عذاب الہی سے بچا سکیں، رسول پاک کے سچے امتی بن سکیں، علی کے سچے غلام بن سکیں۔ وہ علی جن کی اطاعت و بندگی کا حکم ہمیں دیا گیا ہے کہ علی کی اطاعت کرو، علی کی غلامی کرو، علی کی بندگی کرو، علی جیسے سجدہ کرتے ہیں ایسے کرو، علی جس خدا کو پہچانواتے ہیں اس خدا کو مانو، علی ابن ابی طالب جس طریقے سے جس نبی کو پہچانواتے ہیں اس نبی کو مانو۔ توحید، نبوت، شریعت اور آخرت، ان تمام حقائق سے متعلق معارف ہمیں باب مدینۃ العلم علی ابن ابی طالب سے لینے ہیں، اور انہی کے توسل سے ہمیں امید شفاعت رکھنی ہے۔ پروردگار ہمیں آپ کو سب کو شفاعت اہل بیت اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔